Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, immigration and career counseling. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آسٹریلیا کی لیول 1 کی یونیورسٹیز کو. جیسا کہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر لیول 1 کی یونیورسٹی ہو آسٹریلیا میں، تو اگر آپ نے لیولز کی ویڈیو ہماری نہیں دیکھی کہ آسٹریلیا میں لیول 1 لیول 2 3 کیا ہوتا ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہے، تو وہ ہمارے چینل کے اوپر اویلیبل ہے. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آسٹریلیا میں لیولز کس طرح سے ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے لیول 1 کی یونیورسٹی کے. اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ لیول 1 کی یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے کہ نہیں ریکوائرڈ، اور اگر نہیں ریکوائرڈ تو کیا بینک اسٹیٹمنٹ کے بغیر ہی ویزا لگ جائے گا. یہ کون سی یونیورسٹی ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی لیول 1 کی یونیورسٹی ہو تو آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ کافی کنفیوژنز ہیں اور کافی کویشچنز ہیں بچوں کے. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو سارا جو ہے نا ایکسپلین کریں گے کہ اگر لیول 1 کی یونیورسٹی ہے، لیول 1 کی یونیورسٹی ہوتی کیا ہے، اور آپ کو کیا بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے. اگر آپ بینک اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے تو کیا آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیول 1 کی یونیورسٹی ہوتی کیا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا کا جو فریم ورک آف آپ کہہ لیں کہ ویزا اور ایجوکیشن ہے، اس میں انہوں نے لیولز بنائے ہوئے ہیں، لیول 1 2 3. لیول 3 کے اندر وہ انسٹیٹیوٹس ہیں جو بڑے لو رینک انسٹیٹیوٹس ہیں، بڑے ان کے ویزا ریفیوزل زیادہ ہیں، وہاں بچے جا کے پڑھتے نہیں ہیں. لیول 2 کے انسٹیٹیوٹس وہ ہیں جن کی ویزا ریشو لیول 3 سے زیادہ اچھی ہے، بٹ وہاں پہ بچوں کی جو کہہ لیں کہ جو ڈگری کمپلیشن کی جو ایک ریشو ہے، یا وہاں جا کے جو ڈگری کنٹینیوٹی کی ریشو ہے، وہ ایز کمپیئر ٹو لیول 3 یونیورسٹیز زیادہ ہے. اور اگر ہم لیول 1 کی یونیورسٹیز کی بات کریں تو لیول 1 وہ یونیورسٹی ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ بچے جو ہے نا وہ جا کے اپنا کورس چینج نہیں کرواتے، اپنی ڈگری چینج نہیں کرواتے، یونیورسٹی چینج نہیں کرواتے، ڈگری اپنی پوری کمپلیٹ کرتے ہیں. ان یونیورسٹیز کی ڈگری ان یونیورسٹیز کا ویزا ریفیوزل جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ 0% کے تقریباً ایکول ہے. اور ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہیں، اچھی یونیورسٹیز ہیں، تو ان کو انہوں نے لیول 1 میں جو ہے نا وہ انکلوڈ کیا ہوا ہے. اب اگر آپ SSVF کو پڑھیں تو وہاں پر ایک سیٹ کرائٹیریا ہے دیٹ شوز کہ وچ ڈاکومنٹس یا وٹ ڈاکومنٹس یو نیڈ if you are applying your visa آسٹریلین ویزا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹول ہے، وہاں پہ جا کے آپ بتاتے ہیں کہ میری یونیورسٹی کون سی ہے، میں کس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، اور میں کس کنٹری سے ہوں، سب کلاس کون سی ہے، اور وہ جو آپ سبمٹ کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں جب آپ نے ویزا فائل کرنا ہے. تو جب آپ وہاں پر لیول 1 کی کوئی بھی یونیورسٹی کو کیا نام اس کا چیک کرتے ہیں، تو جب آپ اس کے ڈاکومنٹس کا فلٹریشن نکالتے ہیں تو وہاں پر بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں لکھی آتی. دیٹ مینس کہ ویزا کے وقت آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ کویشچن یہ ہے کہ کیا چونکہ ظاہری بات ہے ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کنٹری اپلائی کرنا ہے تو آپ نے وہاں پر فائنانس شو کرنا ہوتا ہے، اپنے وہ شو کرنے ہوتے ہیں، جو ریمیننگ فیس ہے اور لیونگ ایکسپینس شو کرنے ہیں. تو کیا آسٹریلیا میں آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو دا آنسر از نو. جو بھی لیول 1 کی یونیورسٹیز ہیں اس کو دیکھنے کا طریقہ تو پہلے بتا دیا ہے کہ آپ آن لائن جا کے چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے وہ سارے فائنانسز، سارے وہ جو ریکوائرمنٹ آپ کی ریمیننگ فیس کی، آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے لیونگ ایکسپینسز کی، بینک اسٹیٹمنٹ، آپ کے فائنینشیل جو ہیں، وہ آپ نے سبمٹ کروانے ہیں یونیورسٹی کو. یونیورسٹی ہیز دا رائٹ دیٹ دے ول چیک کہ آپ کے پاس ریمیننگ فیس ہے، آپ کے پاس لیونگ ایکسپینسز ہیں، اور وہ جو بھی کرائٹیریا ہے GTE کا اور منسٹریل جو 69 ڈائریکشن ہے اس کے مطابق آپ کی وہ ساری اسیسمنٹ کر کے پھر آپ کو گو ہیڈ دیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ فیس جمع کروا لیں اور آپ جو ہے نا اپنا COE ریسیو کر لیں. جب آپ نے ایمبیسی میں جانا ہے تو یہاں پر آپ کو اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، چونکہ آپ کی ڈگری جو ہے نا، آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ لیول 1 کی ہے. بٹ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ رسک فیکٹر کہہ لیں، یا آپ ایک کہہ لیں کہ آپ کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں ہوتی. ایمبیسی کے پاس دے آر گیونگ یو اے فیور کہ بھائی اگر آپ لیول 1 میں آ رہے ہیں تو اگر آپ کی یونیورسٹی نے آپ کو سارا کچھ چیک کر لیا ہے تو ہمیں آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے. بٹ چونکہ پاکستان لیول 3 کے اندر ہے
تو ویزا آفیسر کبھی بھی آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے. لیٹس سپوز آپ نے کرٹن یونیورسٹی اپلائی کیا, کرٹن یونیورسٹی لیول 1 کی یونیورسٹی ہے, آپ نے ڈاکومنٹ سارے دے دیے ان کو, بینک اسٹیٹمنٹ دے دی, فائنانسز دے دی, سارا کچھ دے دیا, اور آپ نے کنفرمیشن آف انرولمنٹ جانا ریسیو کر لیا. اب جب آپ نے ایمبیسی میں جانا ہے تو وہاں پر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایز پر دا رولز. بٹ وہاں پر یہ بھی مینشن ہے کہ ویزا آفیسر اگر چاہے کہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ جو فنڈز آپ نے یونیورسٹی کو دیے تھے وہ کدھر ہیں, تو دے کین آسک یو, دے کین ریکویسٹ یو ٹو سبمٹ دا بینک اسٹیٹمنٹ ود ان اے گیون ٹائم فریم, کہ بھائی اتنے دنوں میں آپ جو ہے نا مجھے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروا دیں, میں نے وہ چیک کرنی ہے. کوئی بھی اس کا کنسرن ہو سکتا ہے. ان دیٹ کیس آپ کو وہ پرووائڈ کرنی ہی پڑے گی. اب یہاں پر پھر 2 کوشچن ہیں کہ کیا ویزا آفیسر ہر بار یہ ریکویسٹ کرتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ, کہ کیا کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جو ویزا آفیسر ہے وہ ہر بار آپ سے جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں کرتا, وہ کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی ہیں. اب پاکستان کی قسمت خراب ہے ویسے بھی, اور یہاں پہ چونکہ کافی جو ہے نا وہ ہم لوگ زیادتی بھی کرتے ہیں ایمبیسی کے ساتھ. بہت سارے کیسز ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جی بس فیک اسٹیٹمنٹ بنا کے یونیورسٹی کو دے دی, یونیورسٹی نے کون سا ویریفائی کرنی ہے, اور ایمبیسی میں جو ہے نا وہ کیس ڈال دیا. ایمبیسی کے پاس تو رائٹ ہے ویریفائی کرنے کا. تو ان دیٹ کیس سختی ہو جاتی ہے پھر ہمارے اوپر, اسٹوڈنٹس کے اوپر. تو وہ پھر چیک کرتے ہیں, رینڈم چیک لگاتے ہیں کہ بھئی چیک کرتے ہیں کہ اس کی اسٹیٹمنٹ جنون ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر آپ سے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ مانگ سکتے ہیں کہ بھئی اپنی اسٹیٹمنٹ جو آپ نے یونیورسٹی کو دی تھی وہ میں پرووائڈ کریں. تو لیکن چونکہ اور یہ بھی ہے کہ آپ سے وہ نہیں بھی ڈیمانڈ کرتے. کافی سارے کیسز ہمارے بھی ایسے گرانٹ ہوئے جس میں انہوں نے نہیں ڈیمانڈ کی اس کی بینک اسٹیٹمنٹ کی. انہوں نے کہا چونکہ لیول 1 کا انسٹیٹیوٹ تھا تو جسٹ انہوں نے اپنی فارمیلٹیز چیک کی اور ویزا گرانٹ کر دیا. تو یہاں پر اب کیس ٹو کیس بیسس پہ چیزیں ویری کرتی ہیں. تو آبویسلی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا کا جو پروسیس ہے وداؤٹ ایجنٹ اس کو فل کرنا نیئرلی امپاسبل ہے, چونکہ ان ایچ کیس آپ کو ایجنٹ چاہیے, ایجنٹ کی اسٹیمپ چاہیے ہوتی ہے, ایجنٹ کی ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے, اور کافی چیزیں ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جو اسٹوڈنٹس خود فل نہیں کر پاتا. تو یہاں پر آپ کا جو ایجنٹ ہوگا وہ آپ کو, یا کاؤنسلر جو آپ کا ہوگا وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آئدر بے شک آپ لیول 1 میں جا رہے ہیں یا لیول 2 میں جا رہے ہیں, اگر آپ لیول 1 میں جا بھی رہے ہیں تو کیا آپ کو اسٹیٹمنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے. دس از دا سول ڈسکریشن آف یور کاؤنسلر اور یور ایجنٹ. تو یہاں پر ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ آپ کے جتنے بھی کنسرنز ہیں لیول 1 کی یونیورسٹیز کو لے کے وہ سارے آپ کو کوشچن کا آنسر مل سکے, آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ ختم ہو سکیں. اگر ابھی بھی کوئی کوشچن آپ کا ہے ڈیفینیٹلی یو کین آسک اس, یو کین اپروچ اس. کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے آفٹر واچنگ دس ویڈیو یو کین اپروچ اس. ہماری ٹیم جو ہے ایکسپرٹ کاؤنسلرز کی وہ آپ کی اسیسمنٹ بھی کر سکتی ہے. اور اگر آپ کسی اور کاؤنسلر کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں تو آپ ان سے بھی یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ بھائی either I need a bank statement or not. لیکن میں ہمیشہ سے ایک بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی کراس چیک نہ کیا کریں, چونکہ یہ ایسی فیلڈ ہے ہر کاؤنسلر ہر ایجنٹ جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹ کو طریقے سے لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس کا کرائٹیریا, اس کا جو SOPs ہیں, اس کا جو پاتھ وے ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کسی اور کاؤنسلر سے, کسی اور ایجنٹ سے. لازمی نہیں ہے وہ غلط ہوگا, اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اب بچے ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ جی مجھے میرے ایجنٹ نے یہ کہا تھا تو آپ یہ کہہ رہے تھے, یا آپ نے کہا تھا نہیں لگنا, وہ کہہ رہے ہیں لگنا ہے, آپ کہہ رہے تھے ایسا کر لو, وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی کراس چیک نہ کیا کریں. فرسٹ آف آل آپ کسی ایجنٹ کو, کسی کاؤنسلر کو ایک سیٹ پیرامیٹر کے اوپر جا کے چوز کریں کہ بھائی میں نے اس کو اپنا کیس دینا. اس کے بعد جب آپ اسے کیس دے دیتے ہیں پھر کراس کوسچنگ نہ کریں, پھر کراس ویریفیکیشنز نہ کریں, پھر آپ اس کے پیچھے لگیں. اگر آپ نے اس کو وائزلی چوز کیا تو آبویسلی پھر آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا. چونکہ جب بھی آپ جتنے مشورے کریں گے نا آپ کو اتنے مشورے مل رہے ہیں. اگر آپ کسی سے کیس کروا رہے ہیں, اگر آپ مجھے اپروچ کریں گے تو میں کوئی بات کہوں گا تو آپ کہیں گے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا, پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ہمیشہ کیس دینے سے پہلے جتنی بھی اسیسمنٹ کرنی, جتنے بھی آپ نے آپ کا جو ایک کرائٹیریا ہے چیک کرنے کا کاؤنسلر کو, ایجنٹ کو, وہ چیک کر کے ونس یو اسائن اے کیس ٹو اینی کاؤنسلر اینی کمپنی, اس کے بعد آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ اس میں ویریفیکیشنز چکروں میں نہ پڑیں. آپ کا کیس جو ہے نا مزید خراب ہوگا, مزید جو ہے نا آپ کا کیس وہ الجھ جائے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.